بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام گفتگو کے ساتھ نعیم بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حسب معمول ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محمد رفیع مفتی صاحب، اور ہم اس پروگرام میں دین کے مختلف موضوعات کو زیر بحث لاتے ہیں۔ رفیع صاحب، آج ایک بڑا اہم موضوع ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ عام سمجھا جاتا ہے کہ جنت کے حصول کے لیے یہ لازم ہے کہ انسان مسلمان ہو۔ تو پھر دیکھ لیں، کوئی 5.5 ارب کے قریب لوگ ہیں، آپ سیدھے سیدھے ان کو جہنمی قرار دے رہے ہیں، واقعی ایسا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ عام جو تصور ہے وہ یہی پایا جاتا ہے۔ ہمیں اس سے نہیں، میں اس حوالے سے نہیں کہہ رہا کہ یہ عام تصور عام ہونے کی وجہ سے غلط ہے یا عام ہونے کی وجہ سے صحیح ہے، یہ پہلو نہیں، میں نے ویسے ذکر کیا کہ عموماً تصور تو یہ پایا جاتا ہے۔ جبکہ بات کیا کوئی کسی اصول پر مبنی ہے یا کیا معاملہ ہے، یہ چیز ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جنت جو ہے یہ اس کا نام کس نے لیا ہے؟ اس کائنات کو بنانے والے خالق نے، مالک نے، خدا نے یہ نام لیا ہے کہ اس زندگی کے بعد جنت کی زندگی انسان کو میسر آ سکتی ہے اور اسے سزا بھی مل سکتی ہے۔ اس کے لیے دوزخ کا لفظ بولا گیا۔ یہ لفظ تو خدا کے بولے ہوئے ہیں۔ چاہے کسی بھی قوم میں آپ چلے جائیں تو جس کو بھی وہ سمجھتے ہیں خالق کائنات، اصل میں خالق کائنات، اس کے ساتھ منسوب کرتے ہیں اگلی زندگی یا زندگی کے بارے میں جو بھی تصور ہو، جنموں کا تصور ہو یا کچھ اور تصور ہو، کہ بھئی موت کے بعد جو معاملہ ہے وہ تو ہمارا مالک جس نے ہمیں پہلی دفعہ پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تو پھر وہ اس معاملے کو کرے گا۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ جنت جو ہے وہ حق پرستوں کے لیے ہے، حق کو ماننے والوں کے لیے ہے۔ اچھا، میں نے کہ مذہب اس کی بنیاد نہیں ہے۔ مذہب کا لفظ آپ اگر استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ یوں کہہ لیں، اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس معنوں میں کریں گے کہ مذہب وہ حق ہے جس کو ماننے والوں کے لیے جنت ہے۔ کیونکہ مذہب کا لفظی معنی تو راستہ ہوتا ہے، لیکن صحیح راستہ اختیار کرنے والے جو لوگ ہیں، جنہیں دوسرے لفظوں میں آپ اچھے لوگ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اچھا ہو لیکن وہ حق پسند نہ ہو، حق پرست نہ ہو، حق کے ساتھ کھڑے ہونے والا نہ ہو، حق کے لیے جینے مرنے والا نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اچھا ہی کیسے ہوا کہ اگر وہ حق اس کا مسئلہ نہیں ہے؟ اور جو عدل ہے، دوسرا اہم لفظ، عدل کیا ہے؟ نفاذ حق کا نام عدل ہے۔ عدل جو ہے وہ یہ کہ جو صحیح بات ہے اس کو نافذ کر دیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ میں نے آپ کی اگر کوئی رقم دینی ہے، اتنی رقم دینی ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ اگر یہ سچائی ہے تو یہ میں آپ کو دے دوں گا، تو میں نے عدل کا راستہ اختیار کیا۔ تو حق کو عدل کو اختیار کرنے کا نام جو ہے وہ، یا یوں کہہ لیں حق کو عدل کو اختیار کرنا جنت کا راستہ ہے۔ مذہب نے یہی بات کی ہے، مذہب کی بات اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اچھا، یہ ویسے بھی آپ دیکھیں نا، بات آپ کی درست ہے، لیکن ایک دوسرے اینگل سے اگر دیکھیں کہ جب یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان قتل کر دے گا، یہ بڑا جرم ادا کر دے گا، اس سے سرزد ہو جائے گا شعوری طور پر، تو اس کو جہنم کی سزا ملے گی۔ تو یہ پھر اصول تو وہیں ٹوٹ گیا۔ یہ تفصیلات میں آتی ہے بات، بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ ضرور لائیے گا آگے۔ ابھی میں جو آپ کا اصل سوال تھا نا، وہاں تک نہیں میں پہنچا۔ میں نے یہ بات کی ہے کہ مذہب کا لفظ جو ہے وہ اصل میں حق پرستی اور عدل کی زندگی اختیار کرنے کا نام ہے۔ ٹھیک، انبیاء نے اسی کی بات کی ہے، خدا نے یہی بات کہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات انسان اس سے اتنا زیادہ چپکا ہوا ہے حق و عدل کے لفظ سے کہ اگر کوئی مذہب پر اعتراض کرتا ہے نا تو اسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے کرتا ہے کہ یہ مذہب حق نہیں ہے، یہ مذہب عادلانہ باتیں نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب حق و عدل اصل چیز ہے کہ جس کو انسان سمجھتا ہے کہ یہ نیکی ہے، یہی سچائی ہے، یہی بہتر چیز ہے، اچھا ہونا اسی کو کہتے ہیں کہ انسان اس پر قائم ہو۔ خدا کی بات کا جب آپ مطالعہ کریں، خدا کی کتاب کو جب آپ دیکھیں تو وہ بات ہی حق و عدل کی کرتی ہے۔ اخلاقیات جو جس کو سے پوری دنیا واقف ہے،
اور ایک انسان جو ہے چاہے کسی بھی خطے میں پیدا ہوا ہو، بلکہ وہ انسانی معاشرت میں نہ بھی رہا ہو، تنہا پیدا ہوا ہو، درندوں میں پلا ہو، تب بھی اگر اس کی عقل کام کرتی ہے نا، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس کی عقلی ڈیولپمنٹ کا کیا لیول ہوگا، لیکن اگر کوئی ہوگا تو اسے کچھ چیزیں اچھی لگیں گی، کچھ چیزیں بری لگیں گی۔ تو اچھی جو لگیں گی وہ ان کا تجزیہ کیجیے تو وہ معقول ہوں گی، حتیٰ کہ جو لوگ ہمارے خیال میں نامعقول چیزوں کو اچھا کہتے ہیں جی، وہ بھی ان کے اندر ہمارے خیال میں نامعقول، ان کے نزدیک کے خیال میں اسے معقول اور اچھی بات صحیح کہتے ہیں۔ قبیلے کا ساتھ دینا، جو بھی وہ کہے، یہ تو ساتھ دینا ہوا نا، یہ تو آپ ہمدردی، خیر خواہی، آپ محبت نبھا رہے ہیں، وفادار ہیں، تو یہ اچھی بات ہے، اس طرح سے وہ لے رہے ہیں۔ حالانکہ حق کچلا جا رہا ہے، لیکن اس کا مطلب کہ تعبیر میں غلطی انہوں نے کر دی یا انہوں نے اس کو اپلائی کرنے میں غلطی کر دی۔ ادروائز بات یہ ہے کہ حق اور عدل اس کے ساتھ ہر آدمی کھڑا ہے، جس کو بھی وہ طے کر لے، طے کرنے میں غلطی کر سکتے ہیں انسان۔ اب ہم ادھر آتے ہیں کہ مسلمان، جو آپ نے سوال کیا تھا کہ مسلمان جن کی تعداد کوئی 6 ارب کے قریب یا 5.5 ارب ہے اس وقت، تو ان کے بارے میں ایک پوری یہ تو جو نہیں مانتے اسلام کو، جو نہیں مانتے ان کی تعداد اتنی ہے، میں انہی کا ذکر کر رہا ہوں۔ غیر مسلم غلطی سے نکل گیا، مسلمانوں کی تعداد 7 ارب کے قریب ہے اور غیر مسلموں کی تقریباً 6 ارب کے قریب ہے۔ تو وہ غیر مسلم کیا ہیں؟ اگر وہ حق و عدل پر کھڑے ہونے والے ہیں اور اسی کو اختیار کرنے والے ہیں تو پھر وہ اچھے لوگ ہیں، ان کا انجام اچھا ہونا چاہیے، یہ اصولی بات ہے۔ اور وہ 7 ارب جو ہم کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں، اگر وہ حق و عدل کو اختیار کرنے والے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے حقیقت مذہب کو اختیار کرنے والے نہیں ہیں، تو پھر تو ان کا مسئلہ بھی زیر بحث آئے گا۔ یعنی کہ یہاں جیسے کہ آپ نے پہلے واضح کیا کہ مذہب سے مراد ہے حق و عدل کے ساتھ رہنا، آپ کی زندگی اختیار کرنا۔ تو اصل میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ غیر مسلم ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حق و عدل کے خلاف ہیں۔ نہیں، یہ ہماری سوسائٹی میں اس طرح نہیں لیا جاتا، ایک چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم بھی ایسا نہیں کہنا چاہیں گے، یعنی اس طرح نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے کہ اصولی بات یوں کریں گے جو حق و عدل کے خلاف ہوگا وہ برا شخص ہے، جو حق و عدل کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ اچھا شخص ہے۔ اچھوں کے لیے جنت ہے، بروں کے لیے سزا ہے، یہ اصولی بات ہے۔ اب یہ اچھے اس 5.5 ارب میں ہیں یا اچھے ادھر ہیں، یہ پریکٹیکلی دیکھا جائے گا، خدا نے یہی دیکھنا ہے۔ اور یہ بات میں نے جو کی ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے قرآن و حدیث سے ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ 3 افراد جو ہیں سب سے پہلے ان کا حساب ہوگا، ایک شہید ہے، ایک عالم ہے، عالم دین ہے، اور ایک سخی ہے۔ تینوں کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور ان سے پوچھے گا کہ بھئی میں نے تمہیں زندگی دی، تمہیں نعمتیں دیں، جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو وہی معاملہ ہوگا کہ بھئی اب میں نے تمہیں یہ سب کچھ دیا تو تم نے پھر کیا کیا؟ تو جو سخی ہے وہ کہے گا کہ یا اللہ میرے پاس دولت تھی، تو نے مجھے دولت عطا کی تھی، تو میں نے تیری راستے میں لٹائی دولت، لوگوں غریبوں کی مدد کی، یہ کیا وہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے اپنے آپ کو سخی کہلوانے کے لیے کی، میرے لیے نہیں کی، مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے تم جب دولت بانٹتے تھے تو ان لوگوں میں بانٹتے تھے جن سے تمہیں توقع ہوتی تھی کہ مجھے اچھا کہیں گے، اور جن کے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ سچی بات کر دیں گے، تمہارے خلاف بات ہوگی وہ بھی کر دیں گے، ان سے تم گریز کر جاتے تھے۔ یہ ایک مثال کے طور پر میں اس کو واضح کر رہا ہوں۔ اسی طرح وہ شہید سے پوچھے گا تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا اور جان دے دی تیرے لیے، تو اللہ کہے گا تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے تو اس لیے جنگ کی تھی کہ میں بہادر کہلاؤں، تو وہ کہلائے جا چکے تم بہادر، اور اب تمہیں اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح عالم دین جو ہے وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے دین کو پھیلایا ہے، تو اس سے بھی کہا جائے گا کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے، کیونکہ تیری نیت، تیرا ارادہ یہ نہیں تھا، تو اپنے آپ کو ایک عالم کے طور پر اسٹیبلش کرنے کے لیے، سوسائٹی میں وہ عزت اور شرف پانے کے لیے تو یہ سارا کچھ کر رہا تھا، تو تمہاری نیت صحیح نہیں تھی، تو اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
اب یہ تین لوگ جو ہیں، اب یہ دیکھ لیں تینوں اصطلاحات، سخی کی، شہید کی اور عالم کی، یہ تو خالص مذہبی ہیں اور یہ حدیثوں میں آئی ہیں، حدیث میں آئی ہیں، یہ مضمون آیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سوار مسلمان ہیں ان کے پاس جو علم کا ذخیرہ ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کے پاس جو علم موجود ہے مسلمانوں کے پاس، اس کے اندر یہ بات ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی جہنم میں جائیں گے لوگ. جی بالکل، اس کے اندر ہی موجود ہے. ٹھیک ہے. جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ جس نے قتل کر دیا اس کے لیے کہ وہ خالدین یعنی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. بالکل، وہ جو ہے جہنم میں ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا. اگر اس نے توبہ نہ کی، اگر اس کا عذر کوئی قبول نہ ہوا، اس صورت میں تین جرائم ہیں نا، شرک، قتل اور زنا، کہ ان کو یہ جرائم جس نے کیے ان کی پوری سزا جہنم ہے، ابدی جہنم ہے، الا یہ کہ کوئی عذر ہو، الا یہ کہ ان کا جرم جو ہے اس میں کسی رعایت کے یہ مستحق ہوں، واقعتاً ہوں. تو اس کا مطلب وہی آج جو ہے یہ حدیث اس کی شرح کر رہی ہے، اسی کو واضح کر رہی ہے کہ اصل میں معاملہ یوں نہیں کہ میں مسلمان قوم سے تعلق رکھتا ہوں، وہ 1.25 ارب کی تعداد میں، اس سے کوئی چیز نہیں ہوتی. جب اس سے کوئی چیز نہیں ہوتی، اب آپ ادھر آ جائیں دوسری طرف کہ جو لوگ خدا کا، یہ جو ہم جیسے 5.5 ارب یا 6 ارب کہہ رہے ہیں غیر مسلم کا مطلب وہ اسلام کا دعویٰ نہیں کرتے. یہ ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہو گیا کہ وہ اچھے لوگ ہیں کہ برے لوگ ہیں، یہ بھی ثابت نہیں ہوا. یہ بھی ثابت نہیں ہوا کہ وہ حق پرست ہیں کہ نہیں ہیں، وہ عادل لوگ ہیں کہ نہیں ہیں، یہ ابھی طے نہیں ہوا. ان میں سے لوگ بھی جو حقیقت اسلام پر کھڑے ہیں اپنی زندگی میں، کوئی وجہ نہیں کہ ان کو اچھا انسان نہ کہا جائے. حقیقت اسلام حق پرستی اور عدل کو اختیار کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو حقیقت اسلام پر کھڑے ہوں گے انہوں نے اسلام کو اپنایا کیوں نہیں، وہ مسلمان ہوئے کیوں نہیں، قرآن پر ایمان لاتے، نبی پر ایمان لاتے. اگر تو نہیں لائے، جان بوجھ کے نہیں لائے، حالانکہ لانا چاہیے تھا، انہیں پتہ تھا کہ یہ صحیح بات ہے، یہ حق ہے، تو پھر وہ بات غلط ہوگی، حق پرست وہ عدل پر ہے ہی نہیں. ہاں، انہوں نے عدل کا راستہ اختیار نہیں کیا، حق پرستی اختیار نہیں کی، پھر تو وہ مجرم ہو گئے. اور اگر یہ ہے کہ کوئی عذر ہے ان کے پاس کہ ہم تو اس وجہ سے ایمان نہیں لا سکے، یہ پہلو رہ گیا تھا یا ہم تک نہیں پہنچی بات، پھر انشاءاللہ ان کا عذر قبول ہوگا، کیونکہ خدا سے بڑھ کر عذر قبول کرنے والی کوئی ذات نہیں ہے. یعنی خدا جب رعایت بنتی ہے ذرا بھی تو انتہائی رعایت دینے والا ہے، یعنی کہ جو بنتی ہے وہ فوراً دینے والا ہے، اس سے زیادہ عذر کو قبول کرنے والا کوئی نہیں. تو جب یہ بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان غیر مسلموں میں جو لوگ حقیقت اسلام پر کھڑے ہوں گے، وہ اسلام کا جو ہے، اسلام کے حوالے سے جو خدا کا وعدہ ہے اس کے وہ حقدار ہوں گے، وہ ان کے حق میں پورا ہوگا انشاءاللہ، کہ جو حقیقت اسلام پر کھڑے ہوں گے. کسی عذر کی وجہ سے وہ بظاہر مسلمان نہیں ہو سکے، وہ تو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہاں کے حالات کی بات ہے. اگر ان کا دل جو ہے مسلمان ہے اور حقیقت میں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں لینا چاہیے. یہ ایک میں مزید ضمناً بات کر رہا ہوں کہ فلاں بندے کو ہم نے دیکھا تو وہ جی معاملات میں بہت اچھا ہے، اس چیز میں بہت اچھا ہے، اس چیز میں بہت اچھا ہے. خدا کو نہیں مانتا، خدا کو نہیں مانتا. تو خدا کو نہیں مانتا تو پھر وہی سوال جو ابھی میں نے پہلے بھی کیا ہے کہ کیوں نہیں مانتا؟ خدا تو سب سے بڑا حق ہے، اللہ تعالیٰ تو الحق ہے. تو اس کو نہ ماننا، جان بوجھ کر نہ ماننا تو بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. تو یہ اس سے کیسے ہو گیا؟ اگر وہ سچا آدمی ہوا نا اور پھر واقع عادل ہوا تو وہ اسے دنیا میں اگر احساس دلایا جائے تم یہ سب سے بڑا حق ہے تو پریشان ہو جائے گا. بنتا ہے کہ وہ پریشان ہو اور وہ چاہے گا کہ مجھے فوراً پتہ چلے کہ میں یعنی کیسے مانوں یا کہاں کمی ہے، میں کیوں نہیں مان رہا، اور میں تو ماننا چاہتا ہوں اگر یہ سب سے بڑا حق ہے. اور اس کو طے کرے گا کہ یہ فائنل کروں میں کہ یہ حق ہے سب سے بڑا یا نہیں ہے. یہ اس کی زندگی کا سب سے اہم اور سب سے بڑا مسئلہ ہوگا. تو جب بات یوں ہے تو پھر وہ بات اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ سارے غیر مسلم جہنمی اور سارے مسلمان جنتی، اس طرح سے نہیں ہے.
اس طرح سے ہم نہیں کہہ سکتے. حقیقت اسلام پر جو کھڑا ہے، حقیقت اسلام حق و عدل کو اختیار کرنا ہے. جو اس پر کھڑا ہے وہ جنت میں جائے گا، خدا کا انعام پائے گا، خدا اس سے راضی ہوگا. اور حقیقت اسلام میں سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ سب سے بڑے حق کو انسان مانتا ہے، اس کا بندہ بن کر جیتا ہے. اور دوسرا یہ آتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ اس کا رویہ، یعنی کہ ہمارے اخلاق کا ایک سرا جو ہے وہ خدا سے جڑتا ہے. خدا کے ساتھ ہمارا اخلاقی رویہ یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ سچے ہیں اور عادلانہ رویہ اختیار کرتے ہیں. جو بنتی ہے، اگر اس کی عبادت ہم پر فرض ہے، ہم ادا کرتے ہیں تو ہم نے عدل کیا. اور اس کی اطاعت بنتی ہے، اس کی عبادت، اس کی پوجا بنتی ہے تو کرتے ہیں. بندوں کے جو حقوق ہم پر بنتے ہیں وہ ہم ادا کرتے ہیں. اسلام حقوق اللہ اور حقوق العباد ہی کا نام ہے. صحیح. اچھا، یہ بات واضح ہوگی. اگر ہم اس کا اور ایک انالیسس کریں، تجزیہ کریں، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ امت محمدیہ کے اچھے لوگ جنہوں نے اس چیز کو ثابت کیا کہ وہ اسلام سے حق اور عدل کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں، تو اس سے پہلے جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، اسلام ہی اصل مذہب ہے، لیکن جن کو ہم عرف عام میں اس وقت نبیوں کی امت کہتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے اگر حق پر ہیں اور عادلانہ زندگی. یقینی بات ہے. یہ سب اسلامی ہے. آدم علیہ السلام کون سا دین لے کے آتے؟ اسلام. اور نور علیہ السلام کون سا لے کے آتے؟ اسلام. یہ ایک ہی دین ہے سب کا. شریعتوں کا یعنی قانون کا، تمدن کے حوالے سے کچھ اختلاف تھا، وہ بھی کچھ حد تک. ایسا نہیں تھا کہ وہاں نماز ہوتی نہیں تھی، ایسا نہیں ہے. نمازیں وہاں بھی تھیں اور یہاں بھی ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں ظاہر ہے سورہ فاتحہ تو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، تو وہاں تو سورہ فاتحہ نازل ہی نہیں ہوئی. وہ کوئی اور چیز جو بھی ہوگا، خدا کی حمد اور خدا کی عبادت کے حوالے سے جو بھی دعا ان کو سکھائی گئی ہوگی وہ کرتے ہوں گے. اور سورہ بقرہ کی آیت جو ہے وہ بھی اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے. سورہ بقرہ کی آیت جو ہے نا وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے. جی، میں کہتا ہوں کہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی آپ ذرا. ہاں، یہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اور سورہ بقرہ کی آیت جو ہے نا جی وہ یہ ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یہ آیت جو ہے اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، بے شک جو ایمان لائے، یعنی جو مومنین ہیں، اور وہ لوگ جو یہودیوں میں، اور وہ لوگ جو عیسائی تھے، نصارہ تھے، اور جو صابی تھے. من آمن باللہ، ان میں سے جو بھی ایمان لایا. یہاں حقیقی ایمان، حقیقی ایمان مراد ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا. وہ عمل صالحا، اور اس نے نیک کام کیے. 3 باتیں کی گئی ہیں، یعنی کہ مسلمانوں میں سے، یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، صابیوں میں سے جو بھی حقیقی ایمان رکھتا ہے اللہ اور آخرت پر اور نیک عمل کرتا ہے، تو فرمایا کہ فلہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، ان کے اعمال کا بدلہ ان کو ملے گا، یعنی عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، یعنی وہی جنت کا معاملہ ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے وہاں جنت میں. اب یہ جو آیت ہے یہ بتا رہی ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ خدا اور آخرت پر ایمان رکھنا ہے اور اعمال صالح اختیار کرنا ہے. تو یہ چیز جو ہے اس پر جو بھی ایمان رکھتا ہوگا وہ خدا سے اجر پائے گا. حقیقی ایمان ہونا چاہیے، سچا ایمان وہی حق کو تسلیم کرنے والا، عدل اس کے مطابق رویہ اختیار کرنے والا. اچھا، ایک بات اور دوسری اس میں کوئی اشکال یہ اٹھا سکتا ہے کہ نبوت پر ایمان کا تو ذکر نہیں ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان کا ذکر نہیں ہے. اس کا معاملہ یہ ہے کہ اصولی بات تو یہ 3 ہی ہیں. اب اللہ کی طرف سے نبی آیا، جیسے انبیاء آئے ہیں. اس وقت کوئی نبی موجود نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے، وہ آخری نبی ہیں، تا قیامت اب انہی کی نبوت چلے گی. تو جب آ چکے ہیں تو وہ ایک حقیقت ہے، ان کو ماننا لازمی تقاضا ہے. اللہ کے رسول ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے پیغام بر کو کیسے نہیں مانو گے؟ لازماً مانو گے. یہ ایمان باللہ کا لازمی تقاضا ہے کہ اس کے نمائندے کو مانا جائے. ٹھیک ہے. اور عمل صالح لازماً یہ بنتا ہے
کہ تم خدا کے نمائندے کو مانو گے کہ انکار کرو گے؟ انکار کرو گے تو عمل بد ہوگا، مانو گے تو عمل صالح ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر وہ ایمان بالنبوہ خود بخود پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کے انکار کرے گا تو مجرم ہو جائے گا، پھر وہ حق کو نہ ماننے والا قرار پائے گا۔ ٹھیک ہے نا، ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا جرم کر دیتا ہے کہ جو جرم اس ایمان ہی کے کا نقیض بن جاتا ہے، بالکل اس کے اوپر ہی یعنی ایک حرف آتا ہے بنیادی طور پر، تو پھر وہ بھی پکڑا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں کہ بھئی میں مانتا ہوں ان سب چیزوں کو اور قتل میرا پیشہ ہے، یہ نہیں چلے گا۔ صحیح نہیں چلے گا۔ تو بہت شکریہ رفیع صاحب، بات بہت واضح ہوگی کہ یہاں پر جو بات ہوئی ہے وہ حقیقی معنوں میں عدل اور حق کے ساتھ رہنے کی بات ہوئی ہے۔ اس کو آپ ایمان کا نام دے دیں، اس کو آپ اسلام کا نام دے دیں۔ تو بہت شکریہ، آپ نے یہ بات واضح کر دی۔ تو ناظرین، ہم اس کے ساتھ ہی اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔